Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آج کی اس مبارک دن، مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان یا جس ٹاپک پہ بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس کا نام میرے بھائی عورت اور حق وراثت ہے۔ آج اس ٹاپک پہ میں نے آج تک آپ کے ایریے میں کہیں بھی نہیں دیکھا جو عورت کے حقوق، وراثت والے حقوق کے اوپر بیان کرتا ہو۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ میرے بھائی، ایک بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر پانی کا جو قطرہ ٹپکتا ہے، اس پانی کے ٹپکنے والے قطرے کو جمع کر دیا جائے تو میرے بھائی دریا اور سمندر بن جایا کرتا ہے۔ اگر ذرات کو جمع کر دیا جائے، اگر ذرے مل جائیں تو پربت اور پہاڑ بن جایا کرتے ہیں، اور اگر بنولے کے اوپر محنت کی جائے تو عمدہ قسم کا لباس بن جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر موتی کو پرو دیے جائیں تو کسی حسینوں کے گلے کا ہار بن جاتا ہے، اور اگر انسانوں کے اوپر، افراد کے اوپر محنت کی جائے تو میرے بھائی وہ محدث، مفکر، مدبر، قلم کار و فنکار اور زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ اور اگر شعلے کو، آگ کے شعلے کو نہ بجھایا جائے تو میرے بھائی وہ آگ کا شعلہ نہ جانے کتنی چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہاں میرے بھائی، اگر خود بخود اگنے والی جھاڑیوں کو
پیڑ پودوں کو نہ توڑا جائے، نہ کاٹا جائے، اس کو نہ ختم کیا جائے، وہ دھیرے دھیرے خطرناک جنگلات کی شکل میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر اونچائی سے، پہاڑوں سے گرنے والے پانی کو نہ روکا جائے تو میرے بھائی سیلاب بن کر نہ جانے کتنی بستیوں کو وہ سیلاب، وہ پانی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر صحیح وقت پر اولاد کی تربیت نہ کی جائے، وہی تمہاری اولاد آگے چل کر چور، ڈاکو، بڑا گنہگار اور زمانے کا لٹیرا بن جاتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، اگر معاشرے میں، سماج میں اٹھنے والی برائیوں کو نہ روکا جائے، یہی برائی میرا اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ میرے بھائی جہاں آج ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں عام ہیں، بے شمار برائیاں عام ہیں، کس برائی کو آج بیان کیا جائے؟ اسی برائی میں سب سے بڑی برائی عورت کو حق وراثت سے محروم کرنا بھی ہے۔ چنانچہ میرے بھائی مذہب اسلام نے پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر حقوق کی جس قدر رعایت کی ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ہاں میرے بھائیو، مذہب اسلام نے انسانوں کے جو حقوق کی رعایت کی ہے، دنیا کا کوئی مذہب اسلام کے سامنے ایسا حقوق لا کر کھڑا نہیں کر سکتا۔ دونوں جہاں کے سردار، کالی کملی والے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، وہ مسلمان کامل و مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو، جس کی شر سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر میں نبی فرماتے ہیں، لوگوں، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم مسلمان کی اکرام کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ میرے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے امانت داری کا حکم دیا ہے۔ مذہب اسلام نے، اللہ کے نبی نے ناپ تول کو صحیح کرنے کا حکم دیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں، ناپ تول میں کمی کرنے سے باز آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آئی تھی وہ اسی لیے آئی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ ہاں میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے، دونوں جہاں کے سردار ہمارے نبی نے عدل و انصاف کا قائم کرنے کا حکم دیا ہے، صداقت و سچائی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے، دونوں جہاں کے سردار نے قتل ناحق کرنے کو منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی شخص کسی کا ناحق قتل کرتا ہے گویا کہ وہ حرام کام کر رہا۔ اور آگے میں نبی فرماتے ہیں، کسی کا مال بغیر اس کے خوش دلی کے لینے کو میں نبی نے ناجائز بیان فرمایا، حرام قرار دیا۔ میرے بھائیو، ہمارا مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے جنہوں نے والدین کے حقوق بتلائے ہیں۔ مذہب اسلام نے ہی اولاد کا حقوق بتلایا، مذہب اسلام نے ایک حاکم کا حقوق بتلایا، مذہب اسلام نے نوکروں کا حقوق بتلایا ہے، مذہب اسلام نے استاذوں کا حقوق بتلایا ہے، مذہب اسلام نے طالب علموں کا حقوق بتلایا ہے، مذہب اسلام نے چھوٹوں کا حقوق بتلایا، بڑوں کا حقوق بتلایا، بوڑھوں کا حقوق بتلایا۔ ارے میرے بھائیوں، انسان تو انسان، مذہب اسلام نے، دونوں جہاں کے سردار نے جانوروں تک کا حق بتلایا ہے۔
جانور کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، حق وراثت مذہب اسلام میں عورت کے لیے وہ عظیم تحفہ ہے، وہ عظیم تحفہ ہے حق وراثت، جس سے ساری دنیا کے مذاہب خالی نظر آتا ہے۔ ہاں مذہب اسلام سے پہلے عورتوں کی، لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ مذہب اسلام سے پہلے عورتوں کو اپنی جوتی کا دھول سمجھا جاتا تھا۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کو سانپ سے زیادہ زہریلی سمجھا جاتا تھا۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سانپ کے ڈسے کا، سانپ کے کاٹنے کا تو علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے ڈسے کا علاج ممکن نہیں۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، عورت کو امن و سکون کا دشمن سمجھا جاتا تھا، شر و برائی کا بیٹی کہا جاتا تھا۔ ہاں میرے بھائیو، مذہب اسلام سے پہلے عورتوں کو جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، لیکن مذہب اسلام نے عورت کا مقام ہمیں بتلایا ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو بے شرم باپ اپنے گھر کا دروازے پر کھڑے ہو کر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اگر اس کو بتایا جاتا تھا کہ لڑکا پیدا ہوا، وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتا تھا، لیکن اگر اس کی کانوں میں آواز جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بے شرم باپ تمام کے تمام شرم و حیا کے پردوں کو چاک کر کے اسی وقت اپنی بیوی کے پاس جاتا، وہ پیاری سی لاڈلی بچی کو اٹھاتا۔ اس بچی نے ابھی دنیا کے اندر میرے بھائیو آنکھ تک نہیں کھولی تھی، وہ بچی ابھی دنیا کے اندر آ کر نہ کوئی اچھا کام کی تھی نہ کوئی خراب کام کی تھی، وہ بچی نے دنیا کے ایک گھونٹ پانی تک نہیں پیا تھا۔ پانی کا تو چھوڑو، اس معصوم سی کلی نے اپنی ماں کے چھاتی سے دودھ تک نہیں پیا تھا، لیکن وہ ظالم باپ اس بچی کو اٹھاتا اور گھر سے باہر لے جا کر ننگی تلوار سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں میرے بھائیوں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھا۔ لیکن وہ عورت جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، حقیر نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، مذہب اسلام نے اس کو اس ظلم و ستم کی کیچڑ سے اچھال کر نکال کر میرے بھائیو عزت و شرافت کا ہار پہنایا۔ دونوں جہاں کے سردار کالی کملی والے نبی شافی کوثر فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اے لوگوں، دنیا کی تمام چیزیں نفع کی چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام نفع کی چیزوں میں المرأۃ الصالحہ سب سے اچھی نفع کی چیز نیک عورت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، عورت کا مقام میرے نبی نے فرمایا، مذہب اسلام نے عورت کو ایک عزت دی ہے۔ ہاں آج لوگ آواز اٹھاتے ہیں دونوں جہاں کے سردار کے اوپر، نعوذ باللہ، دونوں جہاں کے سردار نے 11 شادیاں کی تھی یا اس سے زیادہ کی تھی، غلط بیانی کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، کاش تمہیں میرے نبی کی ہسٹری معلوم ہوتی، میرے نبی نے شادی کیوں کی تھی۔ ذرا آپ میرے نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جتنی بھی میرے نبی نے شادیاں کی ہیں، تمام کی تمام عورتیں بیچاری بیوہ تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ صرف ایک ام المؤمنین، ایک ہماری ماں کے علاوہ کوئی مائیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے جو نکاح میں آئی ہیں، کوئی بھی ایسی نہیں تھی جنہوں نے پہلے نکاح نہ کیا ہو، یا تو کوئی ایسا تھا جس کا شوہر مر گیا ہو، یا کسی ماں کو، ام المؤمنین کو کسی شوہر نے طلاق دے دیا ہو۔ لیکن آج ہمارے نبی کے اوپر آوازیں اٹھائی جا رہی۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے عورت کا مقام بتلایا،
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے والدین تمہارے قریبی رشتہ دار میں سے مرنے کے بعد اگر کوئی مال چھوڑتا ہے اس مال میں بیٹے کا بھی حصہ ہے بیٹی کا بھی حصہ ہے، صرف بیٹے کا حصہ نہیں دونوں کا حصہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، میراث کے حصے کو وراثت کے حصے کو تقسیم کیا جائے۔ اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کے میراث کو بھی ختم کر ڈالیں گے۔ اگر کوئی کسی کے میراث کو دنیا کے اندر ختم کرتا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں حق وراثت مذہب اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے پیچھے مال و دولت زر زمین چھوڑ کر جاتا ہے تو سب سے پہلے اسلامی قوانین میں تو یہی ہے، سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کفن دفن کیا جائے، اس کے بعد اس کے مال میں سے اس کے قرض کو ادا کیا جائے، یہاں تک کہ اگر اس کے اوپر اس کے بیوی کا مہر ہے تو اس کو ادا کیا جائے، اس کے بعد اس کے جائز وصیت کو پورا کیا جائے، اس کے بعد اگر مال و دولت بچتا ہے چاہے جو بھی چیزیں ہو قرآن و سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق اس کو اس کے اولاد میں تقسیم کر دیا جائے اسلامی قوانین کے مطابق۔ اسی کو میرے بھائیو حق وراثت کہا کرتے ہیں۔ لیکن آج افسوس ہمارے مسلمانوں کے اوپر بہت سارے تو اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں کہ ہماری بہن کا بھی ہمارے باپ کے مال و زر میں حصہ ہے، جو جانتے بھی ہیں لیکن وہ بھی اس مسئلے پر اسلام کی اس قوانین پر آج عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہم نے سوچ لیا جو ہماری بیٹی ہے ہماری بہن ہے ہم نے اس کی شادی کر دیا، وہ سسرال کی چلی گئی، اس کے حصے ختم ہو گیا، ہمارے ذمے اتنے ہی چیزیں ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام کا قانون ہے اگر تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کچھ چھوڑ کر، اس میں بیٹے کا بھی حصہ ہے بیٹی کا بھی حصہ ہے، بیٹے کا 2 حصہ ہے اور بیٹی کا 1 حصہ، اگر تم نے اس کے حصے کو ختم کر دیا، اس کے حقوق کو ضائع کر دیا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کے نبی کی سخت وعیدیں ہیں۔ میں نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنے حصے کو جتنا تم نے دبایا تھا اتنے حصے کو تمہارے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی بہنوں کو حصہ عطا کریں۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ کو یقین نہ ہو، آج یہ بہت سارے دیکھنے کو ملتا ہے جو آج ہمارے والدین ہوا کرتے ہیں، جب وہ مرنے لگتے ہیں وہ فوراً اسٹامپ پیپر پہ سگنیچر کرنے لگتے ہیں، یہ میرے بیٹے کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا۔ نہیں میرے بھائیوں، کسی مفتی سے صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے، اگر مرنے کے وقت کسی والدین نے یہ گھر میرے بیٹے کا ہے، یہ میرا گھر وہ بیٹے کا ہے، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ اگر زندہ میں بھی اگر وہ آپ کو کہہ دیا یہ جو میرا کرایہ کے گھر ہے یہ تمہارا ہے، پھر بھی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کب جائز ہے؟ کوئی آپ کے والدین کا گھر ہے، اس نے آپ کو کہہ دیا بیٹا یہ گھر تمہارا ہے، صرف کہنے سے نہیں، اس گھر کی چابی آپ کو دے دی، یا اس سے جو بھاڑا آتا ہے وہ آپ کو کہہ دیا بیٹا تو لے، تب وہ جائز ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کوئی والدین زندہ ہے، وہ سگنیچر کر کے زمین کے کاغذ پہ چلا گیا یہ میرے بیٹے کا ہے، نہیں مانا جائے گا۔ اسلامی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد برابر تقسیم کیا جائے گا۔
بہت سارے آج لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مرنے کے بعد اپنے والدین کو، حضرت ہمارے والدین کہا کرتے تھے یہ گھر میرا اس بیٹے کا ہے، یہ گھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ میرے بیٹے کے حوالے ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ جائز نہیں۔ اب دوبارہ سے جتنا ان کے زمین ہے، جتنا ان کے مال و جائیداد ہے، سب میں تقسیم کیا جائے گا، چاہے وہ آپ کو لکھ کر کیوں نہ چلا گیا ہو۔ ہاں آپ کو لکھ دیا ہو، لیکن آپ کی ملکیت میں آپ کو اس چیز کا مالک وہ زندہ رہتے ہوئے بنا دیا ہو تو پھر آپ کے لیے وہ جائز ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ اگر آپ اس سے اپنی بہن کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں، تب یہ جائز ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ کے دو بھائی ہیں، ایک بھائی زندہ ہے، دوسرا بھائی کا والدین کی نگاہ کے سامنے اس کے زندہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور مرے ہوئے بھائی کا اولاد ہے، پھر بھی اس کے دادا دادی کے وراثت میں اس کا پوترے کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اس مسئلے کو غور سے سنیں۔ اگر میرے بھائیو آپ کو شک لگ رہا ہو، کسی سے پوچھ سکتے ہیں، پوترے کا حق نہیں ہے۔ اگر دو بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور ایک بھائی ابھی زندہ ہے، تو اس بھائی کا حصہ ہے، اس میں اس کے پوترے کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ آج لوگ مسئلہ آ کے پوچھتے ہیں، بیچاری اس کی جو بیوی ہے کہاں جائے گی، بیچاری کچھ کر نہیں سکتی ہے، وہ ان کی مجبوری ہے، اگر آپ اس کو حصہ دینے لگے تو پھر ایسے ہو جائے گا، ایک بڑا بھائی زیادہ کماتا ہے، دوسرا بھائی بیچارہ غریب ہے، کیا بڑا بھائی اپنا پورا پیسہ غریب بھائی کو دے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا قوانین ایسا ہی ہے، اگر ایک بھائی زندہ ہے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بچے کا اس کے دادا دادی کے زمین میں وراثت اس کو نہیں مل سکتا۔ اس کو میرے بھائی ہم غور سے سمجھیں۔ آج ہم نے حق وراثت کو میرے بھائیوں ختم کر دیا ہے۔ ہمارے اکابر نے، صحابہ نے حق وراثت کو ادا کیا، تابعین نے حق وراثت کو ادا کیا ہے، ہمارے اکابر نے وراثت کے حق کو ادا کیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، حق وراثت کی ان کے نگاہ کے سامنے کتنی اہمیت تھی۔ آپ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کا نام سنا ہوگا، ہمارے امام جس کے طرز پہ آج ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اس کی عیادت میں جاتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی دیروں کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بغل میں ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ تمام لوگ حیران و پریشان آوازیں اٹھانے لگتے، حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اب تو اس کا انتقال ہو گیا، اب تو اس کو جلانے کا وقت ہے، روشنی ہوگی، لوگ آئیں گے، اب لوگوں کا ہجوم ہوگا، بھیڑ ہوگا، روئے دھوئیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں مسکرا کر جواب دیتے ہیں، میرے بھائی اب ہی چراغ بجھانے کا وقت ہے، اس لیے کہ اب تک یہ زندہ تھا، یہ چراغ اس کی ملکیت میں تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ چراغ اس کے ورثہ کے ملکیت میں آ گئی ہے، جب تک اس کے ورثہ اس کی اجازت نہیں دے دیتے اس چراغ کو جلائے، اس وقت تک یہ چراغ جلانا جائز نہیں ہے۔ کون کہہ رہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن آج دیکھنے کو آتا ہے جب ہم مرنے لگتے ہیں، آخری وقت آتا ہے، تب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نام پہ یہ پراپرٹی، یہ مدرسے کے نام پہ، یہ غریبوں کے نام پہ، اس وقت کہنا میرے بھائیو جائز نہیں ہے۔ اب تو آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، وہ اب آپ کی نہیں ہے، اب تو آپ کے رشتہ داروں کی ہے، آپ کے بال بچوں کے وہ حق ہے۔ اگر آپ کہہ بھی دیں، سگنیچر بھی کر دیں گے یہ مدرسے کا، یہ مسجد کا، پھر بھی جائز نہیں۔ اب آپ رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے ملکیت سے وہ ساری کی ساری چیزیں نکل گئی۔ اس لیے میرے بھائی علماء فرماتے ہیں، لوگوں
مرنے سے پہلے پہلے جتنا خرچ کرنا ہے خرچ کر لو، ورنہ جب آخری وقت آ جائے تب تم کہو یہ اللہ کے نام پہ اس وقت کا کہنا کوئی کارآمد نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں، دنیا کے اندر معاملات صاف کر لیں۔ آخرت کا معاملہ بڑا میرے بھائیو خطرناک ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر کسی کے حقوق دبائیں گے، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن حقوق والے اپنا حق کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، وہاں ان کا حقوق ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حق والے کو ہماری نیکیاں دے دیں گے۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے اگر ہم نے بہت سارے لوگوں کا حقوق دبا کر اس دنیا سے چلے گئے اور اپنی نیکیوں کو قیامت کے دن حقوق کے بدلے میں دیتے چلے گئے، جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کے فرشتے حقوق والے کا گناہ آپ کے سر پر لادنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی معاملات ہو دنیا کے اندر صاف کر لیں، لوگوں کا حق نہ دبائیں، اپنے معاملات کو صاف کریں، اپنے بیٹیوں کا حصہ دیں، اپنے بہنوں کا بھی حصہ دیں، وراثت کا مال میرے بھائیوں صحیح طریقوں سے مسئلہ پوچھ کر تقسیم کیا کریں۔ آپ کا 2 ہے تو آپ کا بہن کا 1 حصہ ہے۔ اگر ایک سوئی بھی آپ کے والدین اس دنیا میں رکھ کر چلے گئے، اس میں بھی آپ کی بہن کا حصہ ہے۔ جتنی بھی ان کی بیٹی ہوں گی، ان تمام کی تمام بیٹیوں میں صحیح طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس مسئلے کو میرے بھائیو آج چھپایا جا رہا، کوئی اس کو بیان کرنے کو تیار نہیں، نہ اس کے کسی کو مسائل معلوم ہے۔ خدا را اپنے بہن کو حصہ دیں، اپنے جو والدین زندہ ہیں اپنے بیٹیوں کا یہ نہ سمجھے ہم نے اس کی شادی کر دیا ہمارے اوپر سے اس کے حقوق ختم ہو گئے، نہیں، جتنا آپ کا مال و جائیداد ہے اس میں برابر کر کے 2 بیٹے کا 1 بیٹی کا حصہ نکال کر اس کو عطا کریں، ورنہ کل قیامت کے دن میرا اللہ آپ سے سوال کرے گا، والدین سے بھی سوال ہوگا اور اس کے لڑکوں اس کے بھائیوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر سی باتوں پر غور و فکر کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں۔